ثواب کی نیت سے شیئر کریں۔ آج ہم فاطمہ الزہرا کی وفات کا واقعہ بیان کر رہے ہیں۔ ایک بار کا واقعہ ہے کہ بی بی فاطمہ گھر کے تمام کام کر کے چکی پیس رہی تھیں اور رو رہی تھیں۔ حضرت علی گھر میں تشریف لائے کہ دیکھتے ہیں کہ گھر کے سارے کام ہو چکے ہیں اور فاطمہ چکی پیس رہی ہیں اور ساتھ میں رو رہی ہیں۔ حضرت علی بی بی فاطمہ سے پوچھنے لگے، اے فاطمہ، تو کیوں رو رہی ہے اور یہ پانی کس لیے یہ گرم ہو رہا ہے اور اتنا سارا آٹا ایک ساتھ کیوں پیس رہی ہو؟ بی بی فاطمہ رو کر فرمانے لگی، اے میرے پیارے شوہر، آج میں نے ایک خواب دیکھا کہ میرے ابو جان کسی چیز کو تلاش کر رہے ہیں۔ میں نے ان سے پوچھا کہ اے ابا حضور، آپ کس کو تلاش کر رہے ہیں؟ تو میرے پیارے ابا جان سرکار دو عالم نے فرمایا، اے فاطمہ بیٹی، میں تجھے تلاش کر رہا ہوں۔ بی بی فاطمہ رو کر فرمانے لگی کہ آج کا دن اس دنیا میں میرا آخری دن ہے، آج میں نے اللہ کو پیارے ہو جانا ہے۔ حضرت علی یہ بات سن کر بہت ہی زیادہ رونے لگے اور فرمانے لگے کہ اے فاطمہ، ابھی تک تو سرکار دو عالم کے بچھڑنے کا غم ہمارے سینے میں ہی ہے اور تو اپنے بچھڑنے کی بات کر رہی ہے، میں اس تیری جدائی کو کیسے برداشت کروں گا؟ تو بی بی فاطمہ فرمانے لگیں کہ جس طرح آپ نے میرے ابا حضور کی جدائی کا غم برداشت کیا، اسی طرح میری جدائی کا غم بھی برداشت کر لیجیے گا۔ حضرت علی پوچھنے لگے، یہ پانی کیوں گرم کر رہی ہو اور یہ اتنا آٹا کیوں پیس رہی ہو؟ آج کے دن بھی یہ کام کر رہی ہو؟ تم نے بہت کام کر لیے۔ بی بی فاطمہ رو کر فرمانے لگیں، اے میرے پیارے شوہر، آپ کے بھی تو حق ادا کرنے ہیں، اپنے بچوں کے بھی تو حق ادا کرنے ہیں۔ میں پانی اسی لیے گرم کر رہی ہوں کہ اپنے بچوں کو اپنے ہاتھوں سے نہلا سکوں۔ میں آٹا اسی لیے پیس رہی ہوں تاکہ میرے بچے اور آپ بھی اس آٹے کی روٹیاں بنا کر کھا سکیں۔ میں کپڑے دھو چکی ہوں آپ لوگوں کے تاکہ آپ لوگوں کو دھلے ہوئے کپڑے مل جائیں اور آپ پہن سکیں۔ میرے بعد میرے بچوں کو کون آٹا گوندھ کر پیس کر کھلائے گا؟ یہ کہہ کر بی بی فاطمہ بہت ہی زیادہ رونے لگیں اور ساتھ میں حضرت علی بھی رونے لگے۔ حضرت علی بی بی فاطمہ کو سمجھا کر وہاں سے اٹھا لیتے ہیں اور کہتے ہیں، یہ کام مت کرو۔ تبھی بی بی فاطمہ کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہونے لگی، انہیں تیز بخار ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ حضرت علی رو رہے ہیں، حضرت فاطمہ رو رہی ہیں اور اتنے میں گھر میں امام حسن اور امام حسین تشریف لاتے ہیں۔ وہ دونوں اپنے ماں اور باپ کو روتے ہوئے دیکھتے ہیں تو ماں کے سینے سے لگ جاتے ہیں۔ ذرا سوچیے وہ کیسا منظر ہوگا، وہ کیسا عالم ہوگا جس ماں کو پتہ چل جائے کہ آج اس نے اس دنیا سے رخصت ہو جانا ہے اور اس کے بچوں کو کیا بنے گا، اس کے بچوں کو کھانا کون کھلائے گا، اس کے بچوں کو سلائے گا کون، اس ماں کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی۔ حضرت علی بہت ہی زیادہ رونے لگے اور بی بی فاطمہ بھی بہت رونے لگیں۔ اپنے باپ اور ماں کو دیکھ کر امام حسن اور حسین بھی رونے لگے اور پوچھنے لگے، بابا جان آپ کیوں رو رہے ہیں؟ حضرت علی خاموش رہے، پھر بھی فاطمہ سے پوچھنے لگے، آپ کیوں رو رہی ہیں؟ بی بی فاطمہ نے فرمایا، تم دونوں اپنے نانا جان کی قبر پر چلے جاؤ۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ امام حسن اور حسین پیارے نبی کی قبر پر چلے جاتے ہیں، وہاں پر جا کر بیٹھ جاتے ہیں، تبھی اندر سے آواز آتی ہے، اے میرے بچوں، تم لوگ واپس اپنی ماں کے پاس چلے جاؤ، میرے پاس تو تم لوگ آتے ہی رہو گے، لیکن آج اپنی ماں کو جی بھر کر دیکھ لو، آج کے بعد تم کو تمہاری ماں کہیں نظر نہیں آئے گی۔ جب یہ آواز حسن اور حسین کے کانوں میں پڑتی ہے تو دوڑتے ہوئے گھر چلے جاتے ہیں
اور اپنی ماں کے سینے سے لگ جاتے ہیں اور خوب روتے ہیں۔ حضرت علی بھی رو رہے ہیں اور بی بی فاطمہ بھی رو رہی ہیں۔ امام حسن اور حسین بھی رو رہے ہیں۔ اتنے میں ہی بی بی فاطمہ کی طبیعت اور زیادہ خراب ہو جاتی ہے۔ حضرت علی کو پاس بٹھا کر 3 باتیں کہتی ہیں کہ میں آپ کے ساتھ کوئی بھی کوتاہی کی ہو، آپ کی خدمت میں کوئی بھی کوتاہی کی ہو، آپ کا کوئی حکم نہ مانا ہو تو مجھے معاف کر دیجیے گا۔ حضرت علی رو کر کہتے ہیں، اے فاطمہ، تو نبی کی بیٹی ہے، تو نے اپنا حق پوری طرح ادا کیا ہے، میں تجھ پر ہمیشہ خوش ہوں، مجھے تجھ سے کوئی گلہ نہیں ہے۔ بی بی فاطمہ دوسری بات کہتی ہیں، اے میرے شوہر، جب میں اس دنیا سے وفات پا جاؤں، آپ نے دوسری شادی کرنی ہو تو کر لیجیے گا، میرے بعد میرے بچوں کو میرے جتنا پیار دیجیے گا، ان کو ماں کی کمی محسوس نہ ہونے دیجیے گا۔ بی بی فاطمہ تیسری بات کہتی ہیں کہ جب میں اس دنیا سے وفات پا جاؤں تو آپ میرے جنازے میں کسی کو بھی نہ بلائیے گا۔ یہ بات سن کر حضرت علی حیران ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں، اے فاطمہ، تو نبی کی بیٹی ہے، میں تیرے جنازے میں کسی کو کیوں نہ بلاؤں؟ تو بی بی فاطمہ فرماتی ہیں، میں نے آج تک اپنے آپ کو پردے میں رکھا ہے، کسی غیر مرد کی نظر نہیں پڑی، میں چاہتی ہوں کہ میرے مرنے کے بعد بھی کسی غیر مرد کی نظر مجھ پر نہ پڑے، جب شام ہو جائے، اندھیرا ہو جائے، تب آپ مجھے دفن کر دیجیے گا۔ یہ بات سن کر حضرت علی بہت رو رہے ہیں، بی بی فاطمہ بھی بہت رو رہی ہیں، امام حسن اور حسین بھی بہت رو رہے ہیں۔ سوچیے وہ کیسا منظر ہوگا جب ماں رخصت ہو رہی ہے اس دنیا سے ہمیشہ کے لیے اور اس کے بچے اس کے پاس بیٹھ کر رو رہے ہیں۔ یہ الفاظ کہہ کر بی بی فاطمہ ایک اور بات کہتی ہیں کہ میں نے آج روزہ رکھا تھا، میرے بابا جان نے میرے خواب میں آ کر مجھے یہ کہا ہے کہ اے فاطمہ، تو سحری علی کے دسترخواں پر کر اور افطاری کرنا میرے ساتھ، اپنے پیارے بابا جان کے ساتھ۔ یہ بات کہہ کر بی بی فاطمہ اللہ کو پیاری ہو جاتی ہیں۔ بی بی فاطمہ کو کفن پہنایا جاتا ہے، ان کا جنازہ اٹھایا جاتا ہے۔ روایت میں ہے کہ جب بی بی فاطمہ کا جنازہ اٹھایا جاتا ہے تو ایک طرف سے حضرت علی کندھا دیتے ہیں، دوسری طرف سے امام حسن کندھا دیتے ہیں، اور تبھی وہاں پر ایک صحابی آ جاتے ہیں جن کا نام ابو ذر غفاری ہوتا ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں، آج نبی کی بیٹی کا انتقال ہو چکا ہے، ایک طرف سے تم کندھا دے دو۔ اس طرح یہ جنازہ اٹھایا جاتا ہے، جنازہ قبر کے پاس رکھا جاتا ہے، قبر کھود دی جاتی ہے۔ حضرت علی اس قبر کو دیکھتے ہیں، حضرت علی بہت ہی روتے ہیں، ان کی داڑھی بھیگ جاتی ہے، ان کے کپڑے بھیگ جاتے ہیں۔ حضرت علی کبھی اپنے بچوں کو دیکھتے، کبھی بی بی فاطمہ کو۔ یہ منظر دیکھ کر ابو ذر غفاری بھی رو رہے ہیں اور قبر سے کہتے ہیں، اے قبر، کیا تجھے پتہ ہے کہ یہ جنازہ کس کا ہے؟ یہ محمد کی بیٹی کا جنازہ ہے، یہ علی کی بیوی کا جنازہ ہے، جن کو حسن اور حسین کہتے ہیں، یہ ان کی ماں کا جنازہ ہے۔ تبھی قبر سے آواز آتی ہے، میں رشتہ دار نہیں دیکھتی، میں اعمال دیکھتی ہوں۔ یہ قبر کی آواز بی بی فاطمہ کے لیے نہیں تھی، کیونکہ بی بی فاطمہ بخشی ہوئی تھیں اور وہ جنت کی عورتوں کی سردار تھیں۔ یہ آواز تو ہم گنہگاروں کے لیے تھی۔ بی بی فاطمہ کو قبر میں دفنایا گیا۔ حضرت علی دونوں بچوں کو سینے سے لگا کر کافی دیر تک روتے رہے، دونوں بچے کافی دیر تک روتے رہے، اپنی ماں کو یاد کرتے رہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق دے۔